ایک یہ بچی نے کہا تھا کہ مفتی صاحب ہمارے رشتے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں میں بارہا اس میں گزارش کرتا ہوں، یہ سوال میں نے اسی لیے لے لیا کہ تھوڑا سا میں مزید عرض کر دوں گا کہ یہ رشتوں کے معاملات اللہ تبارک و تعالی نے ازلی طور پر طے فرمائے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ آپ جب ذہن بنا لیں، اس کے بعد وظائف اختیار کرنے میں مسئلہ نہیں ہے، عقیدہ صحیح کرنا ضروری ہے کہ رشتہ آپ کے وظیفے سے نہیں ہوگا، رشتہ آپ کے کسی کے ٹانگیں کھینچ کر اس کو پیچھے کر کے خود آگے بڑھنے سے نہیں ہوگا، رشتہ کسی کے بارے میں جھوٹ بول کر اس سے بدگمان کر کے اس کو ہٹا کر اپنے آپ کو سامنے لانے سے نہیں ہوگا، رشتہ کسی کے گن پوائنٹ پہ زبردستی کروانے سے نہیں ہوگا، رشتہ مطلب وہ اگر راضی نہیں ہے تو پھر تو نہیں ہوگا، اگر زبان سے الفاظ ادا کر دے الگ بات ہے، لیکن مراد کہنے کی یہ ہے کہ ہم زبردستی کر لیں، کوئی وظیفہ پڑھ لیں، جیسے کوئی لڑکی کہے فلاں لڑکے سے ہی میری شادی ہو جائے، اور تقدیر الہی میں ایسا نہیں ہے، لاکھوں وظیفے پڑھ لیں اس سے شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے پہلے تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہوگی اور جس سے ہوگی تو نے فیصلہ کیا ہوا ہے، ہم اس پر راضی ہیں، لیکن چونکہ ہمیں نہیں پتہ اور ہم تدبیر اختیار کر سکتے ہیں، یہ سنت کریمہ ہے، تو لہٰذا اب آپ کو وظیفہ اختیار کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ نے وظیفہ کیا اور رشتہ نہیں ہوا تو آپ ذہنی طور پہ پرسکون رہیں گے، طبیعت پرسکون رہے گی، کیونکہ پہلے آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ لیکن جن کے عقیدے ٹھیک نہیں ہوتے وہ سمجھتے ہیں وظیفوں سے نکاح ہوتے ہیں، جب وہ وظیفے میں ناکام رہتے ہیں اور توقع کے مطابق رزلٹ نہیں آتا تو پھر وہ معاذ اللہ ان عاملین سے، علماء سے، مفتیان کرام سے، شیوخ سے ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کو رحم ہی نہیں آ رہا، ہم تو اتنے وظیفے پڑھ رہے ہیں پھر بھی نہیں کر رہا۔ یہ اچھی طرح سمجھیے۔ اور وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، پہلے کال لے لوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی ہو گئی ہے تو رشتے کے لیے بس یہ سمجھ لیں، آسان سی کا آپ کے عرض کرتا ہوں، سورہ نساء یہ روزانہ ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اگر ترجمے سے پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ خالی عربی کی عبارت بھی پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ بے حد کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔